أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العظيم. रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में, हर एक बर रहा है जहाँ दामने मुराद, हर एक भर रहा है जहाँ दामने मुराद, मखलूक आरगी है मोहम्मद के शहर में, मखलूक आरगी है मोहम्मद की शहर में। हज़रात सफ़ेद चौक ईदगाह में जल्द से जल्द तशरीफ ले आए, वक्त बहुत कम है। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم مسلمانان دین ملت، رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان، اس کی یہ نعمت، اس کی یہ رحمت کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر عید سعید کا پرمسرت موقع عنایت فرمایا. ہم رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور باری تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر عید کی خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرما. جس طریقے سے اسلام ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر میان روی و اعتدال کے راستے کے اوپر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور اعتدال و میانہ روی کی طرف ابھارتا ہے، اسی طریقے سے اسلام ہمیں خوشی اور غمی کے بھی بین رہنے کا درس دیتا ہے. اسلام کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے، اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہر وقت اپنے چہرے کے اوپر ایسی کیفیت طاری کر کے رکھا جائے، اور اسلام کو ہرگز یہ تصور پسند نہیں ہے کہ انسان ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے چہرے کو مرجھائے رکھے، انسان ہر وقت رونے کی کیفیت کے اندر ہو، اسلام کی آنکھیں ہر وقت نم ہو. اسلام کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام خوشی اور غمی کے درمیان بھی میانہ روی کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی میانہ روی کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں عید کا پرمسرت موقع عنایت فرمایا. اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، اسلام کا یہ اصول اور یہ منشا ہے کہ مسلمانان قوم ملت کو، مسلمانان دین و ملت کو وہ مواقع بھی عطا کیے جائیں جس میں مسلمان اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکیں. اسلام مسلمانوں کو یہ موقع بھی عنایت فرماتا ہے کہ وہ آپس میں ملیں، وہ آپس میں جلیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے معانقہ کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، وہ ایک دوسروں کا دکھ درد شیئر کریں اور وہ آپس میں خوشیوں کا اظہار کریں. اسلام اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے. اسلام ہمیں فقط اس چیز کا درس نہیں دیتا
کہ ہم ہر وقت اپنے چہروں کے اوپر غمی کو طاری کر کے رکھیں۔ اسی منشے کا اظہار کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا۔ یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر خوشی منانے کی اجازت ہے، اسلام کے اندر خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی طرف ابھار رہا ہوتا ہے، اپنی مسرتوں کا اگر اظہار کرنا ہے، اپنی خوشیوں کا اگر اظہار کرنا ہے تو وہ خوشیوں کا اظہار، وہ مسرتوں کا اظہار رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر کوئی خوشی منا رہے ہو تو اس میں سب سے پہلی ترجیح جو ہو، اس کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر جو نیت ہونی چاہیے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر شکرانے کی نیت ہونی چاہیے۔ اور خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے دوسری شرط جو اسلام کے اندر موجود ہے، وہ دوسری شرط یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنے کے اندر کسی بھی قسم کی وہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، وہ امور ہرگز سر انجام نہیں پانے چاہیے جن کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسلام سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس کی مثال، اسلام نے ہمیں مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اسلام نے ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مواقع عطا کیے ہیں، لیکن ان میں وہ صورت اختیار نہیں کرنی جن سے رب تبارک و تعالیٰ یا اس کے پیارے رسول نے ہمیں منع کیا۔ مثلا خوشی اور مسرتوں کے اظہار کے اندر بھی اسلام ہمیں گانے باجے، اسلام ہمیں رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں خوشی اور مسرتوں کے اظہار کے وقت ہرگز ان اعمال کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا جن اعمال کو کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ یا اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اسلام ہمیں ہرگز رقص و سرور کی محفلوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں ہرگز گانے باجے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں ہرگز فلمی ڈراموں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں ہرگز جو ہے وہ نوٹنکی بازی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ لہذا خوشیوں کے اظہار کے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہرگز نہ ہو پائیں۔ گانے بازوں کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام اور چند دیگر صحابیات بھی رسول عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جو ہے وہ قافلے کے اندر جا رہے تھے، ایک سفر کے اندر جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی تھے اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی تھی۔ سفر جات وہ ساری تھا، حضرت ابو مالیہ انجشہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹوں کو مزید تیز چلانے کے لیے، اس اونٹوں کو مزید تیز دوڑانے کے لیے کچھ جو ہے وہ گنگنانے لگ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ گنگنانے لگ جاتے ہیں، کچھ کہنے لگ جاتے ہیں، زبان سے کچھ ادا کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ لہو و لعب کے طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ گنگنانے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس گنگنانے سے بھی منع کیا، اور حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمایا، اے انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے ساتھ صحابیات بھی ہیں، تمہارے ساتھ خواتین بھی ہیں، تمہارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، تم ایسے گنگناؤ نہیں، تم ایسے الفاظ کی ادائیگی ہرگز نہیں کراؤ جن سے یہ پاک دامن بیویوں کا دل کسی طور پر بھی کسی بد فعلی کی طرف یا کسی گناہوں کی طرف ہرگز منہمک نہ ہو جائے۔ وہ صحابیات یقیناً جو اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں،
سب سے بہترین خواتین ہیں، ان خواتین کی موجودگی میں بھی گانے بانے نہیں گا رہے تھے، گانے ہرگز نہیں گا رہے تھے، فقط لہو و لعب کی ایک صورت بن رہی تھی، لہو و لعب کے طور پر ایک جو ہے وہ امر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، ایک جو گنگنانے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو روک دیا کہ اے انجاشہ ایسا نہیں کرنا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گانے باجے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صوتان ملعونتان عند الرب، دو آوازیں ایسی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دو آوازوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرور کے وقت اور خوشی کے وقت اور مسرت کے وقت جو ہے وہ تم گانے باجے کا اعلان کرتے پھرو، نمبر ایک یہ والی آواز، نمبر دو وہ آواز کہ جب رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کسی آزمائش کو نازل کرے اور تم اس وقت آہو بکا کے طور پر آواز کو بلند کر رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں آوازیں پسند نہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک نعمت دے رہا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ انعام دے رہا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تحفہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس تحفے کے وصولی کے وقت، اس انعام کے وصولی کے وقت اور جو ہے اس ہدیے کو قبول کرنے کے وقت اگر ہم رقص و سرور کی محفل کے اندر پڑ جائیں، اگر ہم گانے باجے کے اندر پڑ جائیں، تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سے ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ عید الفطر کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے فرشتے شہروں کے درمیان آ جاتے ہیں، گلیوں کے اندر، چوباروں کے اندر، محلوں کے اندر جو ہے وہ گشت کرنے لگ جاتے ہیں اور بآواز بلند یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ آواز انس و جن کے علاوہ ہر مخلوق سن رہے ہوتے ہیں۔ انسان تو وہ آواز نہیں سنتا، جنات وہ آواز نہیں سنتے، فرشتے لیکن پھر بھی پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ ایک بہترین انعام دیا ہے، ایک بہترین نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اخرجوا الی رب کریم، رب کریم کی طرف تمام مسلمانوں بڑھ کر جاؤ، اس رب کی طرف جو رب تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور جو رب تمہیں جنت سے نوازنے والا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو نعمتوں کی طرف بلانے کے لیے، رحمتوں کی طرف بلانے کے لیے، بخشش کی طرف بلانے کے لیے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروا رہا ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے بندہ مومن، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف بڑھو، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے انعام کو حاصل کرنے کی طرف بڑھو۔ لہذا آج کا دن انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ اس دن رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا دن ہے، اس دن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو وصول کرنے کا دن ہے۔ ہمارے بزرگان دین عید الفطر کس انداز کے اندر منایا کرتے تھے، ان کا جذبہ کس طور پر ہوا کرتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عید الفطر کے دن چند افراد آپ کے گھر کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ جب حضرات آپ کے گھر کے اندر حاضر ہوتے ہیں، دروازے کے جو ہے وہ قریب پہنچتے ہیں تو دروازے کے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، دستک دینے پر دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ حضرات گھر کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار عید کے دن رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ وہ تمام حضرات، وہ تمام صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، عید کا دن ہے، اس طریقے سے آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کون سی صورت بن گئی کہ جس نے آپ کو جو ہے وہ رونے پر ابھارا ہے، جس نے آپ کو جو ہے وہ رونے کے اوپر اکسا دیا؟ عید کا دن آج جو تمام افراد خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ آپ رو رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک ایسا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جملہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے میرے ساتھیوں، اے رب تبارک و تعالیٰ کے پیر رسول کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آج یقیناً عید کا دن ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے
لیے عید کا دن ہے یا میرے لیے وعید کا دن ہے؟ امن المخافین او من المنجین، مجھے یہ بات ہرگز نہیں معلوم کہ میری رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول کیا کہ نہیں، میری رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر پڑھی گئی تراویح کو قبول کیا کہ نہیں، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر شب بیداری کو قبول کیا کہ نہیں، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ میرے گناہوں کو بخشا کہ نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، عید کے دن رب تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے جو رمضان المبارک کو اچھے انداز کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں، جو رمضان المبارک کے اندر عبادتوں کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں، جو رمضان المبارک کے اندر شب بیداری کر کے گزار رہے ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول نے تو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مجھ عمر فاروق کے بارے میں مجھے ہرگز نہیں معلوم کہ میرے رب نے میری بخشش و مغفرت کی کہ نہیں۔ امن المنذرین او من المخافین او من المنجین، مجھے نہیں معلوم کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کی، مجھے مغفرت یافتاؤں میں شمار کیا کہ نہیں۔ اسی وجہ سے میں آج کے دن بھی رو رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کر رہا ہوں۔ بزرگان دین اور صحابہ کرام کے ڈر و خوف کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ عید کے دن بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، عید کے دن بھی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ بزرگان دین کا عمل ہوا کرتا تھا۔ عید فقط منانے کا نام نہیں ہے، عید فقط خوش ہونے کا نام نہیں ہے، عید فقط جو ہے وہ اچھا کھانے کا نام نہیں ہے، اچھا لباس پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید تو اس چیز کا نام ہے کہ اپنی خوشی کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کیا جائے۔ عید اس چیز کا نام ہے کہ اپنی خوشی کے اندر دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کیا جائے، اپنے اچھے کھانے کے اندر دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کیا جائے، اپنے اچھے جو ہے وہ اوڑھنے بچھونے کے اندر دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کیا جائے، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے یتیم بچوں کا، اور جو ہے وہ غریب محلے میں رہنے والے غریب پرور لوگوں کے دکھ کو جو ہے وہ سمجھنے کا دن ہے۔ عید فقط منا لینے کا نام نہیں ہے، عید تو دوسروں کو خوشیوں کے اندر شریک کرنے کا نام ہے۔ ہمارے بچے تو اچھا لباس پہن رہے ہوں، اچھا کھا رہے ہوں، اچھا پی رہے ہوں، لیکن ہمارا پڑوسی ہماری گلی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے، ہم تو چاند رات کے اندر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اسی محلے کے اندر اگر کوئی یتیم بچہ اس چاند رات کے اندر بلک رہا ہے، اپنے ماں سے جو ہے وہ نئے کپڑے کا کہہ رہا ہے، اپنے ماں سے اچھے کھانے کا کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیے گا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس تک بھی اچھا کھانا، اچھا لباس پہنچائیں، ہماری ذمہ داری بنتی۔ ایک موقع پر جو ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادیاں چاند رات کے دن، عید سے ایک دن پہلے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، عمر بن عبد العزیز سے کہتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین، ہمارے اچھے لباس نہیں بنے، ہمارے اچھے کپڑے نہیں سلے، ہم کل عید کس طریقے سے منائیں گے؟ کیا ہم کل اچھے لباس نہیں پہنیں گے؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بچیوں، اے میری لخت جگر، عید تو اس لیے آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی انعامات و اکرامات کو جو ہے وہ شکر ادا کیا جائے، اس کی عبادات کی جائے، لہٰذا عبادات کر کے ہم کل کا دن گزار دیں گے۔ وہ بچیاں کہتی ہیں اے امیر المؤمنین، ہمیں اپنی تو فکر نہیں ہے، یہ تربیت دیکھیں، بچیاں کہہ رہی ہیں اے امیر المؤمنین، ہمیں اپنی تو فکر نہیں ہے، ہمیں آپ کی فکر ہے کہ کل کو کوئی ایسا نہ کہے، کل کو کوئی ہرگز یہ نہ بولے کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کی بچیاں عید کے دن جو ہے وہ اچھے لباس سے بدل نہیں کر پائیں گے، ہمیں تو آپ کی فکر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، دل پسیج جاتا ہے، وزیر مملکت کے پاس جاتے ہیں، وزیر خزانہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا کرو، مجھے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ دے دو، مجھے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ دے دو۔ اس وقت کے وزیروں کی بھی بہترین تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے، وزیر
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے اے عمر کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ 1 ماہ تک اپنے تمام امور کو سر انجام دیں گے اور اب 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ تو میں آپ کو اس شرط پر جو ہے وہ 1 ماہ کی جو ہے وہ پیشگی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جملہ سن کر نا ان کے آنکھوں سے جو ہے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں، گھر واپس لوٹتے ہیں، اپنی بچیوں کو یہ ماجرا سناتے ہیں، ماجرا سنانے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں اے میری بچیوں آج کے دن رب تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزار لو، انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالی کی رحمت سے جنت کے اندر لطف اندوز ہوں گے۔ لہذا یہ دنیا کاٹنے کا دن ہے، یہ دنیا یہاں پر اچھے اعمال کرنے کا دن ہے، یہ دنیا مسلمان بھائیوں کو اپنے امور کے اندر شریک کرنے کا جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ سودا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو بھی اپنی جو ہے وہ خوشیوں کے اندر شریک کریں گے تو یقیناً ہماری خوشیاں بڑھ جائیں گی۔ اسی طریقے سے عید کا دن رب تبارک و تعالی ہمیں اس طور پر بھی عطا کرتا ہے کہ وہ افراد جن سے ہماری ٹھن گئی ہے، وہ افراد، وہ رشتہ دار، دوسرے لوگوں کا تو خیال کرنا ہے، گلی محلوں والوں کا خیال کرنا ہے، دور دراز والوں کا بھی خیال کرنا ہے، مسلمانوں کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیثیں سنا رہے تھے، حدیثیں سنانے کے دوران ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میری مجلس کے اندر قاطع رحم ہے تو وہ میری مجلس سے باہر نکل جائے۔ اگر میری مجلس کے اندر، مجلس حدیث کے اندر اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو قاطع رحم ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جس نے اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کر نہیں رکھا ہوا بلکہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کیا ہوا ہے، وہ میری مجلس سے باہر نکل جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، اپنی پھوپھی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اپنی پھوپھی سے جو ہے وہ صلح صفائی کر لیتا ہے اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی پھوپھی کے سامنے زانو تلمس اختیار کرنے کے بعد ان سے معافی تلافی کرنے کے بعد صلح صفائی کر لیتا ہے۔ جب صلح صفائی کر لیتا ہے تو پھوپھی اس سے پوچھتی ہے کہ اے میرے بچے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے اپنی مجلس سے کیوں نکالا؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جا کر جو ہے وہ جس سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس سے جا کر جو ہے وہ بعد میں صلح صفائی کر لینا، اس سے جا کر رنجشیں دور کر لینا، لیکن مجلس سے کیوں اٹھایا؟ جب آ کر یہ سوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تو اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ جس مجلس کے اندر، جس قوم کے اندر قاطع رحم ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے رخ کو موڑنے والا ہوتا ہے، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے تجھے اپنے مجلس سے نکال دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو تو میری مجلس کے اندر ہو اور رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو قاطع رحم کے حوالے سے جس قوم کے اندر ہو اس کے اوپر نحوست ایسی تاری ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالی کی رحمت اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی، اور جس گھر کے اندر قاطع رحم ہو اس گھر کے اندر ہرگز اللہ کی رحمت کبھی بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں ضرور اس بات کی طرف خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے گلی محلے والوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا ہے، ان کے دکھ درد کو شیئر کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے پڑوسیوں سے بات نہیں بن پاتی، رشتہ داروں سے بات نہیں بن پاتی۔ آج عید کا دن ہے، عید کا پر مسرت موقع ہے، وہ تمام ہی لوگ جن سے قطع تعلقی کسی طور پر بھی ہو چکی ہو آج ان کے پاس چلے جاؤ، کسی طور پر بھی منا لو، ان کے گلے لگ جاؤ، ان سے معافی تلافی کر لو۔ آج کی معافی تلافی کرنا کل بروز قیامت کے لیے تمہارے لیے بہترین اور بہترین تحفہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالی آج کے دن اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تم اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے اندر ڈال رہے ہو تو خدا کی قسم رب تبارک و تعالی قیامت کی ذلت اور رسوائی سے تمہیں بچا لے گا۔ رب تبارک و تعالی اس دن کی رسوائی سے،
ہم تمام کو محفوظ کر لے گا۔ آج اگر معافی مانگنے کے اندر تھوڑی سی ذلت محسوس ہو سکتی ہے، آج تھوڑی سی رسوائی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اس دن کی ذلت اور رسوائی بہت زیادہ بڑی ہوگی، بہت زیادہ شرمندہ کرنے والی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ عید کا دن آتا ہے، آپ کے حوالے سے بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے بچے نے اچھا لباس نہیں پہنا ہوتا ہے، آپ کے بچے نے اچھا لباس زیب تن نہیں پہنا ہوتا۔ ہمارے فاروق فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جو لباس گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو دھو کر دوبارہ اسی کو جو ہے وہ پہن لو، اسی کو زیب تن کر لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آپ سے عرض گزار ہوتے ہیں، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہرگز کسی بھی تہمت کرنے والے کی تہمت کا کوئی خدشہ نہیں، میرے دل کے اندر ہرگز کسی بھی تہمت کرنے والے کی تہمت سے کوئی آر اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں شرمندگی محسوس نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کے والدین جس بچے سے راضی ہوں گے رب تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہو جائے گا، رب تبارک و تعالی اس کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ لہذا اگر آج کوئی دیکھ کر مجھے اس طریقے سے کہہ دے کہ تو نے آج اچھا لباس نہیں پہنا ہوا، مجھے ہو سکتا ہے آج رسوائی محسوس ہو جائے، لیکن میں خدا کی قسم کہہ کر یہ بات ارشاد فرما سکتا ہوں، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری والدہ مجھ سے راضی ہیں، لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ امید کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے گا۔ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، والدین کے حسن سلوک، والدین کے دعاؤں کا مستحق بننا، والدین کے دعاؤں کو طلب کرنا رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے کہ عمر فاروق کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرا والد مجھ سے راضی ہے، میری والدہ مجھ سے راضی ہے، مجھے ہرگز اس بات کا ہرگز کوئی خوف نہیں کہ مجھے آج اس دنیا کے اندر کوئی رسوا کرے گا، کیونکہ میں قیامت کی رسوائی سے ہرگز محفوظ ہوں، ہرگز منزہ و مبرہ ہوں۔ لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو جو ہے وہ حسن سلوک کی راہ کو ہموار کیا جائے، اپنے گلی محلے والوں کے ساتھ حسن سلوک کی راہ کو ہموار کیا جائے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ جو ہے وہ ہرگز قطع تعلق نہ کی جائے، ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے۔ عید تو خوشیوں کو بانٹنے کا نام ہے۔ عید تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ عید الفطر کے دن اپنے رمضان مبارک کے جو روزے تم نے رکھے تھے نا اس کا فطرانہ ادا کرو۔ عید الفطر کے دن جو تم نے رمضان مبارک کے اندر روزے رکھے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ لغو ہو گیا ہو، اس کے اندر کوئی گناہ ہو گیا ہو، اس کے اندر کوئی رفث ہو گیا ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عید کے دن عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ کے اندر جانے سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کر لو۔ فطرانے کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فطرانے کے اندر تمہارے روزوں کے اندر جو لغو باتیں ہو گئی، روزے کے اندر جو گناہ ہو گئے، اس کا کفارہ بھی ہے وَطُعْمٌ لِلْمَسَاكِينَ، اور اس فطرانے کے اندر تمہارے مسکین بھائیوں کی اعانت بھی ہے، تمہارے مسکین بھائیوں کی مدد و نصرت بھی ہے۔ لہذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں عید کے دن بھی اپنے مساکین بھائیوں کا، اپنے جو ہے وہ فقیر بھائیوں کا، اپنے ان بھائیوں کا جو ہے وہ عید کی خوشیوں کے اندر صحیح طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے، ان بھائیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خرچ کرنے کے اندر بھی جو ہے وہ مساکین کا جو ہے وہ حق کی جو ہے وہ امداد کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو ابھارا۔ اگر آج ہم اپنے کمزور بھائیوں کے دست و بازو نہیں بنتے، اگر آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے دست و بازو نہیں بنتے، تو یاد رکھیے گا رب تبارک و تعالی ہم سے ہرگز قیامت کے دن اس کے حوالے سے سوال کرے گا۔ رب تبارک و تعالی ضرور ہم سے اس بارے میں پوچھے گا کہ تو خوشیاں منا رہا تھا،
تو عید کے اندر اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے لا رہا تھا، بچوں سے پوچھ رہا تھا بچوں بتاؤ عید کے اندر کیا کیا امور ہونے چاہیے، عید کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو گن گن کر، تو لسٹ بنا بنا کر، تو گنوا گنوا کر ان کے خوشیوں کے سامان کو فراہم کر رہا تھا۔ لیکن اس گلی اور چوبارے کے اندر ایک ایسا بچہ بھی تھا جو ان خوشیوں کے لیے جو ہے وہ ترس رہا تھا۔ تو نے اس بچے کا کیوں نہیں خیال کیا؟ اب تبارک و تعالیٰ ہم سے ہرگز اور ضرور سوال کرے گا۔ لہذا ہمارے کندھوں کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، جس طریقے سے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ عید کے دن کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ جس طریقے سے اپنا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ مسلمان تو ایک دیوار کی مانند ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نیا کرتا سلوایا ہو اور نیچے جو ہے وہ شلوار یا پاجامہ جو ہے پرانا پہن لیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ نیا پاجامہ سلوایا اور جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پرانی قمیص پہن لی؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں کہ اوپر اگر اچھا لباس ہو تو نیچے بھی اچھا لباس ہو، سارا جسم میرا ہے نا، اپنے جسم کا تو خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی اپنے دوسرے جسم کے حصوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے جسم کے دوسرے حصوں کا یعنی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے، بات اسی بات پر ختم کروں گا کہ جو ہے وہ عید کی پرمسرت موقعوں پر اس طریقے سے اپنا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھا جائے، ارد گرد دیکھا جائے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی کمزور ہے، اگر کوئی ہمارا بھائی ناتواں ہے، اس کی جتنی امداد ہو سکے ہم تمام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تمام کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور بے ضرور آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کی امداد کرنی چاہیے۔ ٹائم ہو چکا ہے، تقریباً لوگ بھی حاضر ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے، بس فرق یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیر ہیں۔ عید الفطر کے اندر 6 زائد تکبیریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم عید الفطر کی نیت کریں گے تو نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ میں عید الفطر واجب نماز کی نیت کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس طریقے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیری کہی جائیں گے، 6 تکبیریں ٹوٹل کہی جائیں گے، زائد پہلی رکعت کے اندر 3 اور دوسری رکعت کے اندر 3۔ سب سے پہلے نماز کو شروع کریں گے، ہاتھوں کو کندھے کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اس کے بعد سیدھا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کی یہی کہی جائے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، سیدھا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر جب کہی جائے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے لیکن اس کے بعد باندھ لینا، کہ قاعدہ یہ ہے جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے، جس تکبیر کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہے اس تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے ہیں ثنا پڑھنا ہے، لہٰذا ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر جب تکبیر کی جائے کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تکبیر کہی جائے کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تکبیر کہی جائے تو اب کیونکہ قرات کرنی ہے لہٰذا ہاتھوں کو باندھنا۔ اس کے بعد امام صاحب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورت ملائیں گے، پھر بطن نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملائی جائے گی، لیکن رکوع سے پہلے اب 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی رکعت کے اندر بھی 3 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 زائد تکبیر۔ اب رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہی جائے کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد بھی کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، سیدھا چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد بھی کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور جو ہے وہ سیدھا چھوڑ دیں گے۔
تیسری تکبیر جب کہی جائے تو وہ رکوع کی تکبیر، چوتھی تکبیر جب کہی جائے تو رکوع کی تکبیر ہوگی، لہٰذا رکوع کے اندر چلے جاؤ۔ اس کے بعد جس طریقے سے نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرما دیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں عید الفطر کی واجب نماز کی نیت کرتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہی جائے تو جو ہے وہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر کہی جائے، پہلی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، دوسری کہی جائے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، تیسری کہی جائے تو ہاتھوں کو اٹھانا ہے، باندھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع سجدہ، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت کے اندر شروع کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، سورت کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلے جانا۔ اس کے بعد رکوع سجدہ اور جو ہے وہ قعدہ وغیرہ، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز خطبہ دیا جائے گا۔ خطبے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز دعا بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائیں۔ تمام حضرات نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ادھر آ جائے، سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول. الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله مع كل شيء، والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأفضل صلوات الله وأزكى تحية الله على خير خلق الله، نبي الأنبياء، سيد المرسلين، خاتم النبيين، أكرم الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعظمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين والمرشدين، وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار الذرية صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زبيب، ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث، وأن الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدى هذه الصدقة، فأدوها طيبة بها أنفسكم. تقبل الله الصيام منا ومنكم ومن أهل الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سجى
ختم على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء البطول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم، وعليها وعلى بعلها وبنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار المهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. کامیابی کے ساتھ انعقاد پذیر ہوا، اور آخر میں اپنے امام صاحب کا خطیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری رونق ہے اور آپ کی تعاون سے یہ ساری چیزیں ہوئی، اور گزارش کروں گا کہ آپ خصوصی دعا فرمائیں. اپنی دعا ہوگی، دعا کے بعد مجمع منتشر ہوگا، تو اس میں خاص یاد رکھیے گا کہ جسے جہاں سے جگہ ملے کوشش کیجیے وہ وہیں سے نکلنے کی کرے، کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو معاملات تھوڑے بگڑ بھی سکتے ہیں. اور رضا کرار انتظامیہ کے ممبران جو بیٹھے ہوئے سبوں میں گزارش کرتے ہیں یہ بیریئر گیپ کو ہٹا دیں تاکہ نکلنے میں لوگوں کو آسانی ہو. یہ ہٹا دیں، اس کو توڑ دیں لوگوں کو تاکہ آسانی ہو. یہ جو اس طرف کنات شامل میں لگا ہوا ہے اسے بھی جب دعا جیسی ختم ہو اسے کھول دیجیے گا تاکہ عام طرف میں آسانی ہو جائے. میں گزارش کروں گا خطیب صاحب کے اوپر خصوصی دعا کروں. یہاں پر ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ الحمدللہ جامع مسجد عثمان غنی کے ساتھ ہی منسلک دارالعلوم عثمانیہ بھی ہے. یہاں پر آپ ہی حضرات کے بچے علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی محنتوں سے، آپ کی کاوشوں سے اور آپ کے روپیوں سے اور آپ کے چندوں ہی سے یہ ادارہ چل رہا ہے. لہذا اس کے ساتھ اپنے سلسلے کو مضبوطی کے ساتھ قائم کریں، اپنے فطرانے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، دیگر صدقات عطیات کے اندر دارالعلوم عثمانیہ کو یاد رکھا کریں. اس کے دست و بازو بنیں، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جس طریقے سے آج تک اس ادارے سے کئی سارے ہونہار طلباء فارغ ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ چند ان میں سے یہاں پر تراویح پڑھانے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کچھ دیگر جگہوں پر بھی اپنی خدمات سب انجام دے رہے ہیں. لہٰذا یہ سلسلہ اس طریقے سے جاری و ساری رہے، اور یہ سلسلہ تبھی جاری و ساری رہ سکتا ہے جب آپ کے ہاتھ اس ادارے کے ساتھ مل کر رہیں گے، آپ کا ہاتھ اس ادارے پر رہے گا تو انشاءاللہ یہ ادارہ اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ چلتا رہے گا. میں اپنی جانب سے بھی خصوصیت کے ساتھ جامع مسجد عثمان غنی کی انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی تمام سعادتوں سے مالا مال فرمائیں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام سے دین اسلام کی خدمت دے لیں. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليك وآله وسلم ما هو أهله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اے باری تعالیٰ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، عید الفطر کے اجتماع کے اندر تمام حضرات شریک ہوئے ہیں. مولا رب العزت تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں. مولا رب العزت تیری عبادت کی، مولا اس عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اس میں ہونے والی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اس عید کی نماز کو ہم تمام کے لیے باعث بخشش و نجات بنا. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اس عید کی نماز کو ہم تمام مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ بنا. مولا رب العزت اس عید کی نماز کو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے کینہ اور فسق اور فجور کے نکلنے کا باعث بنا. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اس عید کی نماز کو ہم تمام مسلمانوں کی بخشش اور جو ہے وہ مغفرت کا سبب بنا. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اس عید کے پرمسرت موقع کا صدقہ، مولا اس عید کے دن کا صدقہ، مولا اس عید کی نماز کا صدقہ، مولا رب العزت جتنے بھی لوگ مسلمان ہمارے درمیان پچھلے سالوں کے اندر موجود تھے اب موجود نہیں ہیں، مولا رب العزت ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ہم تمام کے اعزاء اقربا میں سے جو لوگ انتقال کر گئے، مولا رب العزت اس مسجد کی نمازیوں میں سے، اعزاء اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے، گھر بار والوں میں سے کوئی بھی انتقال کر گیا، مولا تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما. اے مالک مولا ہم تمام کے بھی گناہوں کو معاف فرما. اے مالک مولا ہم تمام کو بھی اپنی زندگیاں رمضان مبارک کی طرح ہی نیکیوں کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اپنے دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ہم تمام کو دین متین پر چلنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل نوجوانان ملت کو یہ جذبہ عطا فرما کہ مولا رب العزت دین اسلام کی خدمت کر سکیں. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اس بہترین اور پرمسرت موقع کا صدقہ مولا رب العزت جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مولا رب العزت تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک مولا اتنے سارے ہاتھ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، مولا رب العزت تیرے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا جہاں پر 40 مسلمان ہوں وہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہوتا ہے. مولا رب جہاں تو بے شمار لوگ ہیں، کتنے ہی تیرے بندے ہوں گے، کتنے ہی تیرے نیک اور پارسا بندے ہوں گے. مولا رب العزت ان نیکوکاروں کا صدقہ مولا رب العزت ہم تمام کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک مولا تمام تنگ دستیوں کو دور فرما. اے مالک مولا تمام ظلم کا خاتمہ فرما. اے مالک مولا ظالموں کو جو ہے وہ تہوبالا فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ہم تمام کو ظالموں کے ظلم، حاسدین کی حسد، شر پسندوں کے شر پسندی سے محفوظ و مامون فرما. اے مالک مولا ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بال کی حفاظت فرما. اے مالک مولا ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل جو لوگ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے رمضان مبارک کے اندر عبادات نہ کر سکے، مولا رب العزت ان کو بھی یہ طاقت کی ہمت عطا فرما کہ مولا رب العزت تیری عبادات مزید سے مزید تر کر سکیں. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل جن مسلمانوں کو تو نے یہ توفیق عطا کی کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تیری عبادات کی، مولا رب العزت تراویح پڑھی، مولا رب العزت شب بیداریاں کی، مولا رب العزت اعتکاف کے اندر اپنی زندگیوں کو بسر کیا. مولا رب العزت تمام عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما. اے مالک مولا اس محفل کے انعقاد کے اندر جس کسی نے بھی کسی طریقے سے بھی تعاون کیا، دام درم سخنے، مولا رب العزت پیسوں کے ذریعے سے، مالی امداد کے ذریعے سے، اپنے زور بازو کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے امداد کیا، مولا رب العزت تمام کے ذوق اور شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام کو بہترین نعم البدل عطا فرما. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل جو نوجوان ہماری حفاظت کے امور جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، مولا رب العزت ان کی بھی حفاظت فرما. مولا رب العزت اے مالک مولا پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو عروج عطا فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما. مولا رب العزت پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. اے مالک مولا یا اللہ عز و جل یا اے مالک مولا تمام مملکت اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے مالک مولا جہاں کہیں بھی
مسلمان ظلم کرے گرے ہوئے ہیں، مولا رب العزت ان مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے مالک مولا پاکستان پولیس، پاکستان رینجرز کے نوجوان جو ہے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، مولا رب العزت تو ان کی حفاظت فرما۔ مولا رب العزت اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ان کے رزق میں یا اللہ عز و جل خوب برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل، اے مالک مولا یا اللہ عز و جل تو ان کی حفاظت فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل آج کے وقت کے اندر جو کچھ دعائیں تجھ سے مانگ سکے مولا، وہ دعائیں جو ہم نہ بھی مانگ سکیں ہمارے حق میں بہتر ہے، تو بہتر جانتا ہے مولا، وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ کچھ پرچیاں ہیں مولا، تو ان ناموں کو بہتر جانتا ہے، مغفرت کے لیے بھی کہا گیا، مغفرت کی دعاؤں کے لیے اس طریقے سے شبانہ ناز بہت زیادہ علیم ہیں۔ اے مالک مولا رب العزت اسی طریقے سے جو ہے وہ اہلیہ فیضان عالم یہ بھی بیمار ہیں، مولا رب العزت ان کو بھی یا اللہ عز و جل تمام بیماریاں دور فرما۔ مولا رب العزت تمام کی ہر قسم کی بیماریاں، دکھ درد، علم کو دور فرما۔ مالک مولا یا اللہ عز و جل بالخصوص آج کے دن میں تجھ سے یہ دعا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مولا رب العزت جہاں کہیں بھی مسلمان سارے دنیا کے اندر پیچھے جا رہے ہیں، مولا رب العزت فلسطین کے اندر، برما کے اندر، اس کے علاوہ دیگر مملکت اسلامیہ اور دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، مولا تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے مالک مولا تمام مسلمانوں کی غیر سے مدد و نصرت فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ملک پاکستان کے اندر بھی جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، مولا رب العزت ظالموں کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو جو ہے وہ امن و امان عطا فرما، مسلمانوں کو عروج اور ترقی عطا فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل جو کچھ دعا کر سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ دعا نہ کر سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل جامع مسجد عثمان غنی کو بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ و معمون فرما۔ یا اللہ عز و جل دارالعلوم عثمانیہ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کو بھی بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ و معمون فرما۔ اے مالک مولا آج سے پہلے جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں، علماء اہل سنت شہید ہوئے ہیں، طلباء اہل سنت شہید ہوئے ہیں، عوام اہل سنت شہید ہوئے ہیں، مولا رب العزت ان کی شہادتوں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا ان تمام کو بھی جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل آزادی پاکستان کے اندر بھی جتنے بھی مسلمان مولا رب العزت شہید ہوئے ہیں، مسلمان جو ہے وہ قتل کیے گئے، مولا تمام کی درجات کو بلند فرما، مولا تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک مولا ہم تمام کی مدد و نصرت فرما، ہم تمام پر رحم فرما، ہم تمام پر کرم فرما ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری جانب سے جامع مسجد عثمان غنی کے امام و خطیب، انتظامیہ، تمام رضاکاران کی طرف سے آپ تمام ہی مسلمان بھائیوں کو عید سعید کی مبارکباد ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ دن مبارک کرے، رب تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام 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 السلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ
عاصیو تھام لو دامن مصطفیٰ، عاشقو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام 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 السلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ساتھ ہم سب بھی ہو زمزمہ خارزہ، ہم سے خدمت کے قدسی کہیں خارزہ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم معافاتی فی الدنیا والآخرہ، اللہم معافاتی فی الدنیا والآخرہ، اللہم معافاتی فی الدنیا والآخرہ۔ مالک ارض و سما، ہماری نماز عید الفطر کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مالک ارض و سما، ابھی درود و سلام کا جو نذرانہ پیش کیا گیا اس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مالک ارض و سما، اس کے علاوہ بالخصوص جو خصوصی دعائیں کی گئی اس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ہم نے جو مانگا اس کو بھی عطا فرما، ہم جو نہ مانگ سکیں ہمارے حالات سے تو بخوبی واقف ہے، انہیں بالمانگے عطا فرما۔ مالک ارض و سما، ہماری جملہ دعاؤں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔